اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی نعمت موجود ہے، یعنی قرآن کریم کی، جس میں نیکی کی نصیحت، دلوں کی بیماریوں کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے اسی فضل و رحمت پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اس دولت سے کئی بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کی نظر میں کائنات کی عظیم ترین نعمتیں دو ہے، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم جو آپ کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ یہاں ان دونوں نعمتوں کا اللہ نے اس آیت میں سورہ یونس کا 6واں رکوع ہے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی 4 اہم خصوصیات اللہ نے اس آیت میں ذکر کی ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا موعظہ، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے۔ دوسرے نمبر پر صفت بیان فرمائی وشفاء لما فی الصدور، کفر اور شرک، نفاق اور ریا، بغض اور حسد، گویا یہ قرآن ظاہری باطینی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری اور چوتھی صفت یہ ذکر فرمائی وہدی ورحمہ، کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہدایت ہے، یہ انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے اور جو اسے مضبوطی سے تھام لے انہیں منزل مقصود تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ گویا قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت نامہ، دستور حیات، آب حیات ہے۔ ورحمہ، اور قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے خصوصی رحمت ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ خود اہل ایمان کے دلوں میں بھی رحمت پائی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ کلام آپ پر نازل فرمایا، یہ بھی رحمت ہے۔ غرض یہ کہ قرآن خود بھی رحمت ہے، اور جن کے دل و دماغ میں قرآن اتر جائے ان کا وجود بھی سراپا رحمت بن جاتا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تعالی مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ انہیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ ایک مومن کے لیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایسی عظیم نعمت ہے قرآن کی کہ جو تم دنیا میں جمع کر رہے ہو، مال و دولت کے چکروں میں لگے ہوئے ہو، یہ اس سے کئی بہتر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی اس حالت کا ذکر کیا ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اے میرے پیغمبر آپ کسی حال میں بھی ہو اور آپ قرآن کریم کے جون سے حصے کی تلاوت کر رہے ہو، اور اے لوگو جو بھی کام تم کر رہے ہو تم ہماری نظروں میں ہوتے ہو، جب تم کسی کام میں مشغول ہوتے ہو اور تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، یہ سب کچھ واضح کتاب میں درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور تقوی اختیار کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احوال اور مختلف کیفیتوں کا ذکر کیا کہ آپ مختلف احوال میں ہوتے تھے، مختلف کیفیات میں ہوتے تھے، لیکن ان احوال میں سے تلاوت قرآن کریم کا حال خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا، یہ تخصیص اس قرآن کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے زندگی میں قرآن کو شامل کرنا چاہیے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو، قرآن کو پڑھنے والے ہو، قرآن کو سمجھنے والے ہو، قرآن پر عمل کرنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں قرآن کو زندہ فرمائے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ غمزدہ نہ ہو ان کی باتوں سے، ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کو حاصل ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، وہ اللہ ہر قسم کے نقص سے پاک بھی ہے اور وہ سب سے بے نیاز بھی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اس دعوے پر تمہارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ آپ فرما دیجئے یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کے لیے دنیا میں تھوڑے سے فائدے ہیں، پھر بالآخر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تب ہم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھیں انہوں نے اپنے قوم کو 950 سال تک دعوت دی، لیکن جب قوم نہیں مانی اور نافرمانی پر اڑی رہی تو وہ ساری قوم طوفان کی نظر ہو گئی اور سب اس میں غرق ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا جنہوں نے ان کے سامنے اپنی صداقت کے واضح دلائل پیش کیے، لیکن جس کی چیز کو وہ ایک بار جھٹلا چکے تھے اسے وہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، گویا وہ بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو گویا جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ بسا اوقات انہی کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ دنیا میں ان پر عذاب بھیجتا ہے اور آخرت میں ایسے کافروں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔